نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعال لما یرید صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، طبیعت بہت ناساز ہے، سردی کا موسم ہے، لیکن پھر بھی جناب ناظم محترم کے حکم کے مطابق میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ بہت جلد آپ کے درمیان میں مخل نہیں بننا چاہتا۔ آپ حضرات یہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس آیت مبارکہ پر مکمل طریقے سے عمل کرنے والا بنائے اور اپنے یقین کی پختگی کا ذریعہ بنائے۔ میں نے قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر گزرتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ اگر ہم سبھی بھائی بہنوں کا یہ عقیدہ بن جائے اور ہم حقیقت میں اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہن و دماغ میں پیوست کر لیں، تو یقین جانو دنیا کی تمام رنگینیوں سے، دنیا کی تمام لذتوں سے، دنیاوی تمام خواہشات سے، دنیا کے تمام عیش و آرام سے ہم بیزار ہو جائیں گے۔ ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور یاد رکھیں گے کہ یقیناً ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے، ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے، اور ہر مصیبت کے بعد آرام ملتا ہے، ہر پریشانی کے بعد انسان کو آرام والی زندگی ملتی ہے۔ ہم یہاں دنیا کے اندر امتحان کے لیے آئے ہیں۔ یہاں اپنی زندگی ہم جو گزار رہے ہیں یہ بہت کم دنوں کی زندگی ہے۔ چند سالوں میں ہمیں یہاں سے گزر کر کے آخرت کی طرف چلے جانا ہے، اور وہی حقیقی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ انسان ایسا ہے کہ دنیاوی لذتوں میں مشغول ہو کر کے اس دنیاوی زندگی کی ہی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہاں کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو ان رنگینیوں کے اندر کھو دیتا ہے، بلکہ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت ہی بہتر ہے، آخرت کی زندگی ہی اچھی ہے، اور وہی ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے۔ کیوں ہماری عقلوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے؟ کیوں ہم اپنے دماغ میں اس بات کو نہیں بٹھا پا رہے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ حقیقت میں اس زمین کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ ان ہواؤں کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس آسمان کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس پانی کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ان رنگینیوں کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مجھے اور آپ حضرات کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو پھر ہم اللہ پر مکمل طریقے سے یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم نے اپنی اس زندگی کو، اس دنیاوی زندگی ہی کو سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا ہی ہمارا گھر ہے، یہ دنیا ہی ہماری زندگی ہے، یہیں ہمیں جینا ہے اور یہیں مر کر کے خاک ہو
جانا ہے، یہیں اس مٹی کے اندر دفن ہو جانا ہے، یہیں ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ذرہ ذرہ ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب وہ چاہے گا جہاں سے چاہے گا جس کو چاہے گا اٹھا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا کہ اے لوگو اٹھ جاؤ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے، جس نے تم کو اس نطفے سے پیدا کیا جو تمہارے کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو تم اس کو دھلنے کی کوشش کرتے ہو، تمہارے ہاتھ پر لگ جاتا ہے تو تم صابن سے اس نطفے کو، اس پانی کو دھونے کی کوشش کرتے ہو، وہ ناپاک پانی ہے۔ جس نے اس چیز سے تم کو پیدا کیا، پیدا کر کے تمہاری یہ 20 انگلیاں ہاتھ پاؤں میں بنائی، تمہیں 2 اچھی اچھی آنکھیں دی، ناک دی، سونگھنے کی طاقت دی، مزہ لینے کے لیے، بولنے کے لیے یہ زبان دی، ذائقہ چکھنے کے لیے یہ زبان دی، یہ بولنے کے لیے ہونٹ دیے، چیزوں کو کاٹنے کے لیے یہ دانت دیے، اور دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں دی۔ وہی اللہ تبارک و تعالی جب تمہاری اس جسم سے روح کو جدا کر دے گا، اپنے پاس حاضر کر لے گا، تم کوئی انسان جلا کر کے خاک کر دیا جائے گا، کوئی ندی نالوں میں بہا دیا جائے گا، کوئی انسان موذی جانوروں کا لقمہ بن جائے گا، کوئی انسان مچھلیوں کا لقمہ بن جائے گا، اور کچھ انسان اس زمین کے اندر دفن کر دیے جائیں گے۔ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک روز کہے گا کہ اٹھ جاؤ، جو جہاں ہوگا وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا اور اپنی اس پوری زندگی کا حساب و کتاب دے گا۔ تو پیارے ساتھیوں، آئیے اور آج مل کر کے عہد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیجئے کہ ہم نے اپنی جو پچھلی زندگی گزار دی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے رغبتی میں گزار دی، اب اگلی جو زندگی گزاریں گے وہ رضا الہی کے لیے گزاریں گے، وہ قرآن کے مطابق گزاریں گے، وہ حدیثوں کے مطابق گزاریں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس نے کہا ہے فعال لما یرید۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم ایک ایسے معبود کی عبادت کرتے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تم کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تم کو مارنے پر قادر ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں مل جائیں، تمام ڈاکٹر انجینئر فلاسفر مل جائیں اور وہ کسی کو موت سے روک دیں، مرنے سے روک دیں، تو میں جانوں پیارے ساتھیوں وہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو جانتا ہے اس زمین کے نیچے کیا ہے، جو جانتا ہے آسمان کے اوپر کیا ہے، جو جانتا ہے کہ یہاں سے دوری سورج کی کتنی ہے، چاند کی کتنی دوری ہے، اور اس نے کتنے بڑے بڑے ستاروں کو پیدا کیا۔ پیارے ساتھیوں، اس ذات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہماری دنیا اور آخرت انشاءاللہ العزیز بہت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل طریقے سے یقین کرنے والا بنائے اور اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق، رسول اللہ کی زندگی کے مطابق گزارنے والا بن جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔